السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی فضیلت و اہمیت۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اس دن کی یادگار ہے جس دن ایک بڑے باپ کے بڑے بیٹے کے حلقوم پر خود اس کا شفیق باپ چھری چلا رہا تھا۔ اس وقت ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی، زمین کا ذرہ ذرہ اور چمنستان عالم کے اشجار کا پتا پتا اور اس وسیع و عریض کائنات کا چپا چپا حیران تھا، پریشان تھا کہ خود اس کا شفیق باپ اپنے بیٹے کے اوپر چھری چلا رہا ہے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم قربانی کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے برابر میں تمہیں 1 نیکیاں ملیں گی، 1 بال پر تمہیں 1 نیکیاں ملیں گی، اور قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے تمہیں اتنی نیکیاں ملیں گی۔ یہ قربانی کی فضیلت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کا جانور ہمیں چاہیے کہ خوب موٹا تازہ خریدیں، خوب موٹا تازہ تندرست خریدیں۔ اگر ہم قربانی کا جانور موٹا تازہ خریدیں گے تو کل قیامت کے دن جو پل صراط کا راستہ ہے، جو بال سے بھی باریک ہے، جو بال سے بھی باریک پل ہے، اس پر ہم بجلی کی طرح اپنے قربانی کے جانور پر سوار ہو کر گزر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تشریف فرما تھے اور آپ نے ہر سال قربانی کی۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس، جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس رقم ہو، یا پیسہ ہو، یا سامان ہو جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، تو اس شخص پر، ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس پر قربانی کرنا واجب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں، جو صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو وہ قربانی کرے اور اپنا ثواب دارین حاصل کرے آخرت میں۔